نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام شرح وقایہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز باب قضاء الفوائد سے ہو رہا ہے، یعنی چھٹی ہوئی نمازوں کو قضا کرنے کے بیان سے انشاءاللہ آج کی نشست کا آغاز کیا جائے گا، اور اس میں قضا نمازوں کو کس طرح پڑھنا چاہیے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قضاء الفوائد فرضت ترتیب بین الفروض الخمسۃ والوتر فائتا کلھا او بعضھا۔ 5 فرض نمازوں اور وتر کے درمیان ترتیب کا لحاظ رکھنا فرض ہے، ترتیب فرض ہے، چاہے وہ تمام کی تمام چھٹی ہوئی ہو یا بعض چھٹی ہوئی ہو۔ فوائد بولے یہاں پہ چھٹی ہوئی نمازوں کو قضا کرنے کا بیان، چھوڑی ہوئی نمازیں یہ نہیں فرمائیں، باب قضاء المتروکات نہیں فرمائیں، کیونکہ کسی مومن کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عمدن نماز کو چھوڑے گا۔ نماز کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتا، اس کے ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ جو بھی مومن ہوگا یقیناً وہ نمازوں کی پابندی کرے گا۔ ہاں، اگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز غفلت کی وجہ سے چھوٹ جائے تو وہ اس کو قضا کرے گا، قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ فرضت ترتیب، تو اب یہ قضا نمازوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ 5 فرض نمازوں کے درمیان اور وتر کے درمیان بھی ترتیب کا لحاظ رکھنا فرض ہے، چاہے تمام کی تمام چھوٹ جائے یا بعض چھوٹ جائے۔ ای ان کان الکل فائتا، یعنی اگر تمام نمازیں چھٹی ہوئی، یعنی 5 نمازیں اس سے چھوٹ گئی، ترتیب کا لحاظ رکھنا فرض ہے 5 نمازوں کے درمیان، اور اسی طرح 5 نمازیں اور وتر کے درمیان بھی، یعنی کسی شخص کی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء چھوٹ گئی اور وتر بھی چھوٹ گئی، اب دوسرے دن وہ فجر کی فرض پڑھنے سے پہلے ان نمازوں کی قضا کرنا اس پر ضروری ہے۔ وہ بھی ترتیب سے قضا کرے گا، پہلے فجر قضا کرے گا گزرے ہوئے دن کی، اس کے بعد ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر وتر پڑھ کے پھر اس دن کی فجر پڑھے گا، اس سے پہلے وہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ وَقَذَا إِن كَانَ الْبَعْضُ، اور اسی طرح کا حکم یعنی ترتیب کا لحاظ رکھنا فرض ہے۔ چھوٹی ہوئی نماز اگرچہ کہ بعض نمازیں چھوٹ گئی اور بعض وقتیہ ہو، تب بھی ترتیب کا لحاظ رکھنا، لا بد من رعایت ترتیب، ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ فَيُقْضَى الْفَائِدَةُ یا فَيَقْضِي الْفَائِدَةَ، بس وہ چھٹی ہوئی نماز کی پہلے قضا کرے گا وقتیہ نماز ادا کرنے سے پہلے۔ جیسے کسی شخص کی مغرب کی نماز چھوٹ گئی، عشاء کا وقت آ گیا، تو عشاء کی فرض پڑھنے سے پہلے وہ مغرب کی قضا کرے گا، پھر عشاء پڑھے گا۔ فَلَمْ يَجُزْ فَرْضُ فَجْرِ مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ، هذا تفريع لقوله والوتر، وهذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ خلافا لہما بناء علی وجوب الوتر عنده۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کی فجر کی فرض جائز نہیں ہے جو یاد کرے، جسے یہ یاد آ جائے کہ وہ وتر نہیں پڑھا۔ کوئی شخص فجر کی فرض نماز کے لیے ٹھہر گیا، ادا کرنا شروع کر دیا، اب نماز کے دوران اس کو یاد آیا کہ وتر نہیں پڑھا تھا، عشاء پڑھ لیا لیکن وتر نہیں پڑھا، تو وتر میں اور دیگر نمازوں میں 5 وقتہ نماز میں بھی رعایت ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی وتر پڑھنے کے بعد فجر پڑھیں گا، وتر سے پہلے فجر نہیں پڑھ سکتا، تو وتر اور فجر دونوں میں بھی ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب اس کو فجر کی نماز میں فرض میں یہ یاد آ گیا کہ وتر نہیں پڑھا، تو اب یہ فرض نماز اس کی باطل ہو گئی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا اس کو، پہلے وتر پڑھے گا اس کے بعد فجر پڑھے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، امام اعظم کے پاس کیونکہ وتر واجب ہے اور ایک مستقل نماز بولتے،
خلافاً لہما، اس مسئلے میں ان دونوں کا یعنی صاحبین کا اختلاف ہے، امام ابو یوسف امام محمد کا۔ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ فجر اور اس کی یعنی فاسد نہیں ہوگی، فجر ادا ہو جائیں گی، کیونکہ وہ وطر کو عشاء کے تابع کر دیتے لوگ، یعنی عشاء کی سنت کی طرح ہے، وہ بھی سنت مانتے بناءً۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ کیا ہے، بناءً اس بنا پر ہے کہ وطر ان کے پاس واجب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو اس میں مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اگر وطر نہیں پڑھا اور بغیر وطر پڑھے کے سو گیا، عشاء پڑھ لیا، عشاء کے بعد کی سنت پڑھا لیکن وطر نہیں پڑھا، ادا نہیں کیا، اور اسی طرح سو گیا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوگا، فجر میں اٹھا، فجر کی فرض اب پڑھ رہا ہے وطر پڑھے بغیر، تو فرض اس کی صحیح نہیں ہو رہا، کیونکہ وطر پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ وطر اور فجر میں بھی رعایت ترتیب کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا واجب ہے۔ وطر کے بعد فجر، تو پہلے وہ وطر کی نماز قضا کرے گا، اس کے بعد فجر ادا کرے گا۔ وَيُعِيدُ الْعِشَاءَ وَالسُّنَّةَ لَلْوِطْرَ من علم انه صلی العشاء بلا وضوء والاخرین به، اور عشاء کی نماز، عشاء کی فرض اور سنت کا اعادہ کرے گا، وطر کی کا اعادہ نہیں کرے گا، وہ شخص جو یہ جان لے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھا بغیر وضو کے، والاخرین بھی، اور یعنی وطر اور سنت کا اعادہ نہیں یعنی والاخرین بھی، یعنی سنت، عشاء کی سنت اور وطر پڑھا وضو کے ساتھ، یعنی جو شخص یہ جان لیا جس کو یاد آ گیا کہ وہ عشاء بغیر وضو کے پڑھا اور سنت اور وطر کی نماز، عشاء کی 2 رکعت سنت موقدہ اور وطر کی نماز پڑھا وضو کے ساتھ، تو اب ایسی صورت میں کیا کریں گا، عشاء کی فرض کا اعادہ کرے گا، دوبارہ پڑھے گا، اور سنت کا اعادہ کرے گا، لیکن وطر کا نہیں کریں گا۔ یعنی اس میں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ عشاء کی جو سنت ہے فرض کے تابع ہو رہا ہے، فرض اگر صحیح نہیں ہوئی تو سنت بھی صحیح نہیں ہے، سنت کا بھی اعادہ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھا، اس کے بعد اس کو حدث لاحق ہوا، تو جا کے پھر وضو بنا کے آیا، وضو بنا کے آ کے سنت پڑھا اور پھر وطر پڑھا، بعد میں اس کو یاد آیا کہ عشاء کی نماز جو پڑھا تھا بغیر وضو کے پڑھا، تو اب کیا کریں گے، تو بول رہے ہیں کہ عشاء کی نماز تو اب اس کی فاسد ہو گئی، ادا نہیں ہوئی، دوبارہ اس کو پڑھنا ہے، تو عشاء بھی پڑھے گا، اور عشاء کا بھی اعادہ کرے گا، دوبارہ عشاء کی نماز پڑھے گا، اور اس کے ساتھ سنت بھی دوبارہ پڑھے گا، لیکن وطر کی نماز دوبارہ نہیں پڑھیں گا، کیونکہ وطر کی نماز ایک مستقل نماز ہے، اور عشاء کی جو سنت ہے عشاء کے فرض کے تابع ہے، عشاء کی فرض جب صحیح نہیں ہے تو سنت بھی صحیح نہیں ہوئی، فرض کا اعادہ کرنا اگر پڑے تو اس کے ساتھ سنت کا بھی اعادہ کریں گے، یعنی تذکر، یعنی اس کو یاد آ گیا انہو صلی العشاء، کہ وہ عشاء کی نماز پڑھا بلا وضوء، بغیر وضو کے، والسنت والوطر بوضوء، اور سنت اور وطر کی نماز پڑھا وضو کے ساتھ، تو یعید العشاء والسنہ، تو وہ عشاء کا اور سنت کا اعادہ کرے گا، لأنہ لم یصح اداء السنت، کیونکہ سنت کا ادا کرنا صحیح نہیں ہے، مع انہا ادیت، صحیح نہیں ہوا، حالانکہ وضو کے ساتھ ادا کی گئی، کیونکہ یہ فرض کے تابع ہے، لأنہا تبع للفرض، کیونکہ عشاء کی جو سنت ہے فرض نماز کے تابع ہے۔ اما الوطر، اب رہی وطر کی نماز، فصلاۃ المستقلہ، تو وطر کی نماز ایک مستقل نماز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو اس کی ادائیگی صحیح بھی، عشاء جو وطر جو ادا کرا وضو کے ساتھ ادا کیا، اور عشاء کی فرض الگ ہے اور عشاء کی وطر الگ ہے، البتہ سنت جو ہے فرض کے تابع ہو، لأن ترتیب وإن كان فرضا بینہ وبین العشاء، کیونکہ اگرچہ کہ ترتیب فرض ہے وطر کے درمیان اور عشاء کے درمیان، لیکن وہ ادا کیا وطر کو اس گمان سے کہ وہ عشاء پڑھ لیا تھا وضو کے ساتھ۔ اب یہاں پر یہ اعتراض ہو رہا کہ بھئی جب اس میں بھی ترتیب ضروری ہے، عشاء کے فرض جب کے بغیر وطر نہیں پڑھ سکتے، اب وہ عشاء کی نماز پڑھ لیا بغیر وضو کے، اب دوبارہ اعادہ کر رہا تو وطر کا بھی اعادہ کرنا چاہیے، تو وہ رہیں گے اس وطر کا اعادہ اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ وہ وطر کی نماز اس گمان میں پڑھا کہ وہ عشاء کی نماز وضو سے پڑھا،
عشاء یعنی عشاء پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد بے وضو ہو گیا، بے وضو ہو کے پھر وضو بنایا، وضو بنا کے پھر سنت پڑھا، پھر وتر پڑھا، وتر پڑھنے کے بعد اس کو یاد آ رہا کہ انہوں عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھا تھا، تو وتر پڑھتے ہوئے اس کا یہ گمان تھا کہ انہوں عشاء کی نماز وضو کے ساتھ پڑھا تھا، وتر پڑھنے کے بعد اس کو یہ گمان ہو رہا، یہ یاد آ رہا کہ وہ عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھا تھا، لیکن وتر پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ عشاء کی نماز وضو کے ساتھ ادا کیا، اس گمان میں وہ وتر ادا کر لیا، لہذا وتر ہو گئی، فکانا نسین، بس وہ یہ بھول گیا کہ عشاء اس کے ذمے تھی، عشاء اس کے ذمہ باقی ہے، بلکہ اس کو یاد نہیں رہا، تو لہذا اگر یہ بھول کے اگر کوئی نماز پڑھ لیا تو ترتیب ساقط ہو جائیں گی، فسقطت ترتیب ساقط ہو گئی، صاحبین کے بعد وہ وتر بھی قضا کرے گا، وتر کیونکہ سنت ہے صاحبین کے پاس، تو عشاء کی بھی کا اعادہ کرے گا، عشاء بھی دوبارہ پڑھے گا، عشاء کی سنت بھی دوبارہ پڑھے گا اور وتر بھی دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ وتر سنت ہے عندہما، ان دونوں کے پاس، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے پاس وتر سنت ہے، تو لہذا سنت فرض کے تابع ہو گئی، لہذا وتر کا بھی اعادہ ان کے پاس واجب ہے۔ الا اذا ضاق الوقت، الاستثناء متصل بقوله فریض الترتیب، والمعنى انه ضاق الوقت عن القضاء والاداء وان كان الباقي من الوقت بحيث يسع فيه بعض الفوائد مع الوقتية فإنه يقضي ما يسعه الوقت مع الوقتية، كما إذا فات العشاء والوتر ولم يبق من وقت الفجر إلا أن يسع فيه 5 ركعات يقضي الوتر ويؤدي الفجر عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن فات الظهر والعصر ولم يبق من وقت المغرب إلا ما يصلي فيه 7 ركعات يصلي الظهر والمغرب۔ تو یہاں ایک اہم مسئلہ بتا رہے ہیں کہ مگر یہ کہ جب وقت تنگ ہو جائے، یعنی یہ استثناء متصل ہے بقوله فریضہ، ان کے اس قول فریضہ کے ساتھ، یعنی ترتیب فرض ہے 5 وقتہ نماز اور وتر کی نماز کے درمیان، ہر حال میں فرض ہے، مگر اس حالت میں، اس صورت میں فرض نہیں ہے ترتیب کا لحاظ رکھنا جب وقت تنگ ہو، یعنی معنی یہ ہے کہ اگر وقت تنگ ہو جائے قضا کرنے سے نماز کو اور ادا کرنے سے، تو اب ترتیب، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص فجر اور ظہر نہیں پڑھا، نماز اس سے چھوٹ گئی، اور عصر کا 5 منٹ وقت باقی ہے، عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے لیے صرف 5 منٹ باقی ہے، جس میں وہ صرف 4 رکعت فرض پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ پہلے فجر قضا کرے اس کے بعد ظہر قضا کرے، ظہر پڑھے اس کے بعد عصر پڑھے، ایسا نہیں ہے، اب عصر پڑھ لے گا، کیونکہ عصر کی نماز کا وقت بھی تنگ ہے، وقت ختم ہو جائے گا، اگر ان فجر اور ظہر کی اس وقت قضا کریں گا تو عصر بھی قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اگر وقت کم ہے صرف عصر کی نماز پڑھ سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا، صرف عصر کی فرض پڑھ لے گا، ادا کرے گا، اس کے بعد میں ظہر اور فجر اور ظہر کی قضا کر لے گا۔ اسی طرح کسی کی عصر چھوٹ گئی اور مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا اور مغرب کا وقت بھی ختم پہ ہے، مغرب کا وقت ختم ہونے کے لیے صرف 4 تا 5 منٹ رہ گئے، اگر یہ عصر پڑھے گا تو مغرب اس کی قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ پہلے مغرب پڑھ لے گا آدھا، بعد میں عصر کی قضا کرے گا۔ وقت تنگ ہونے کی صورت میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہے، وقتیہ جو نماز ہے وہ پڑھ لیں گا ان پہلے۔ وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي، اور اگر وقت میں سے اتنا وقت باقی ہو جس میں بعض چھوٹی ہوئی نمازوں کی بھی گنجائش ہو وقتیہ نماز کے ساتھ، یعنی وقت اتنا ہے کہ اس کی چھٹی ہوئی نمازوں میں سے کوئی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، یعنی کئی نمازیں چھٹی ہوئی ہے اس اور وقتی نماز بھی پڑھنا ہے اس کو، تو اب کیا کرے گا، ان چھٹی ہوئی نمازوں میں سے جتنے پڑھ سکتا ہے پڑھے گا، اور اس کے بعد وقتیہ جو نمازیں وہ ادا کرے گا، کیونکہ وہ قضا کرے گا اتنی نمازیں جس کے لیے وقت کی گنجائش ہو وقتیہ نماز کے ساتھ، جیسا کہ جب عشاء اور وتر چھوٹ جائے اور فجر کا وقت باقی نہ رہے مگر اس میں صرف 5 رکعتوں کی گنجائش اگر ہو، یعنی عشاء بھی نہیں پڑھا کوئی شخص اور وتر بھی نہیں پڑھا تھا اور فجر کا وقت آ گیا اور فجر کی نماز کا بھی اتنا وقت باقی ہے کہ اب صرف 5 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کریں گا،
اب عشاء کی 4 رکعت فرض اس کے ذمے باقی ہیں، وتر کے 3 یعنی 7 رکعت ہو گئے، اور فجر 2 9 رکعتیں۔ اب وقت ہے، وقت میں گنجائش صرف 5 رکعت کی اگر گنجائش ہے تو اب ان کیا کرے گا، وتر کی قضا کرے گا اور فجر کو ادا کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وتر 3 رکعت ہے اور فجر کے فرض جو ہے 2 رکعت ہے، تو پہلے وتر پڑھ لے گا، اس کے بعد فجر کی 2 رکعت فرض ادا کرے گا، عشاء کی بعد میں قضا کر لیں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں۔ وَإِنْ فَاتَ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ، اور اگر کسی شخص سے ظہر اور عصر چھوٹ جائیں، 2 نمازیں قضا ہو گئی اس، اور وقت باقی نہیں رہا مغرب کا مگر اتنا ہی جس میں وہ 7 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، یعنی ظہر اور عصر 4 رکعتیں یعنی 8 رکعتیں ہوئی، اور مغرب کی 3 رکعت، 9 10 11 رکعتیں، لیکن اب اس کے بعد وقت اتنا ہی ہے مغرب کا بچا ہوا ہے جس میں ان 7 رکعتیں پڑھ سکتا، تو ایسی صورت میں وہ ظہر اور مغرب کی نماز پڑھے گا، یعنی ظہر کی قضا کرے گا 4 رکعت پہلے، اس کے بعد مغرب کی 3 رکعت فرض ادا کرے گا، 7 رکعتیں ہوں، اور عصر کی جو نماز ہے بعد میں قضا کرے گا۔ اب یہاں سے وہ صورتیں بتا رہے ہیں کہ جب ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، یعنی ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری نہیں رہتا، کب؟ اس صورت میں کہ نمازیں بھول گئے، چھٹی ہوئی نمازیں بھول گئے، یعنی مثال کے طور پر ظہر چھوٹ گئی تھی، اس کے ذہن میں بھی نہیں رہا، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، عصر پڑھ لیا، اس کے بعد یاد کر رہا ہوں، تو اب یہ نماز، یہ ترتیب ساقط ہو گئی اس سے۔ او نسیت، یا وہ نماز بھلا دی گئی یعنی وہ بھول گیا، او فاتت ستۃ، یا 6 نمازیں چھوٹ گئی اس سے، 5 نمازوں تک ترتیب لازم ہے، یعنی صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ذمے 6 نمازیں قضا باقی نہ رہیں، 6 سے کم رہیں، یعنی 5 نمازیں ہو گئی، اب 6ویں نماز ان پڑھ رہا ہے تو یہ پہلے 5 قضا کر کے 6ویں پڑھے گا، لیکن 6ویں نماز 6 نمازیں قضا ہو گئی اس کی، اب 7ویں نماز آ رہی ہے، 7ویں نماز کا وقت آ گیا، تو ایسی صورت میں ان کیا کریں گا، ایسی صورت میں ان نمازوں کی قضا کے بغیر بھی آگے کی نماز پڑھ سکتا ہے، نمازوں کی بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ جیسے کسی شخص کی ایک دن کی 5 نمازیں چھوٹ گئی، دوسرے دن کی بھی فجر چھوٹ گئی، 6 ہو گئے، اب دوسرے دن ظہر ان پڑھ رہا ہے، تو اب اس پر یہ ترتیب لازم نہیں ہے کہ پہلے کی 6 نمازیں قضا کر کے یہ اب ظہر پڑھے، ایسا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، قضا تو ضروری ہے لیکن پہلے موجودہ جو نماز ہے اس کو پڑھ لے گا، بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی 5 کے اندر اگر نمازیں قضا ہوئی، 6 کے اندر، یعنی ایک دن کے پورے 5 نمازیں اس کے چھوٹ گئی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، تو دوسرے دن اگر ان فجر پڑھنا چاہ رہا تو پہلے ان 5 نمازوں کی قضا کریں گے، گزرے ہوئے دن کی فجر ظہر عصر مغرب عشاء وتر پڑھ کے اس کے بعد آج کی فجر پڑھے گا۔ او فاتت ستۃ، یا 6 نمازیں اگر چھوٹ جائیں تو اب ترتیب ساقط ہے، حدیثتاً کانت او قدیماً، چاہے وہ نئی تازہ ہو یا پرانی نمازیں ہوں، قیلا کہا گیا 6 یعنی 6 نمازیں اور 6 سے جو کم ہیں، حدیثتاً یہ ابھی چھٹی ہوئی نمازیں پر، وما فوقا جو اس سے زائد ہیں، یعنی 7 نمازیں یا اس سے زائد ہیں، 10 نمازیں یا 15 نمازیں، یہ جو ہے یہ قدیمہ ہے یعنی پہلے کی ہے قضا۔ اسی طرح جامع صغیر ایک کتاب ہے، جامع صغیر کے فوائد میں ہی اسی طرح لکھا ہوا ہے، قلت چاہے وہ کم ہو جائے، بعد الکثرت، کثرت کے بعد، یعنی کئی نمازیں چھٹی ہوئی تھی اس تو انہوں نے قضا کرنا شروع کیا، کم ہو گئی، او لا یا نہیں، یعنی نمازیں کم ہونے سے زیادہ چھٹی ہوئی نمازیں تھے ان قضا کرتے جا رہا، نمازوں کی تعداد کم باقی رہ گئی، اب تو اب یہ ترتیب لوٹ کر نہیں گے ہو رہے، کب تک؟ جب تک کہ ان تمام نمازوں کو ایک ساتھ ان قضا نہ کریں، اور فیصح بس صحیح ہے وقتی من ترک صلاۃ شہر، اس شخص کی وقتیہ نماز درست ہے جو 1 مہینے کی نمازیں چھوڑ دی، 1 مہینے کی نمازیں اس کے ذمہ باقی، تو اب ان نماز پڑھ رہا ہے 1 مہینے کے بعد، اتنی نمازیں چھٹی ہوئی، اب یہ نماز پڑھا، یہ نماز درست ہوں گی یا نہیں، ہو جائیں گی، وہ جو 1 مہینے کی جو نمازیں باقی ہیں وہ قضا کرتے رہیں گا، وہ 1 مہینے کی قضا کرنے کے بعد ہی اس کو ادا کریں گا، ایسا نہیں ہے۔
وہ ایک مہینے کی نمازیں جو ہیں قضا کرنا تو ہے ہی، لیکن اب جو نماز کا وقت آ گیا ان ایک مہینے کی نمازیں قضا کیے بغیر بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، البتہ اس کی قضا اس کے ذمہ باقی رہیں گی، جب تک کہ وہ قضا نہ کرے معاف نہیں ہوں گی نمازیں۔ فندیم، پس وہ نادم ہو گیا، واخذ یؤدی الوقتیات، اور وقتیہ نمازیں ادا کرنے لگا، ثم ترک فرضا، وقتیہ نمازوں کے دوران کوئی فرض چھوٹ گیا اس سے۔ یہ تفریع ہے لقولہ قدیمۃ کانت او قدیمۃ او حدیثۃ، کیونکہ جب وہ وقتیہ نمازیں ادا کرنے لگے گا تو مہینے کی چھٹی ہوئی نمازیں پرانی ہو جائیں گی اور وہ ترتیب کو ساقط کرنے والی ہے، یعنی ترتیب معاف ہو جاتی اس میں۔ ایک مہینے کی چھٹی ہوئی اگر نمازیں تو ترتیب ساقط ہے اس میں۔ فَإِذَا تَرَكَ فَرْضًا، پس اب جب ان نمازوں کی پابندی شروع کیا ایک مہینے کے بعد تو اس دوران کوئی نماز چھوٹ گئی اس سے، تو اس کو یاد رکھتے ہوئے، چھٹی نماز کو یاد رکھتے ہوئے وقتی نماز کو ادا کرنا اس کے لیے درست ہے، جائز ہے۔ بعد اس کے بعد، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایک مہینے تک نمازیں نہیں پڑھا تھا، ایک مہینے کی چھٹی ہوئی نمازیں، پھر دوسرے مہینے سے پابندی شروع کرا، پابندی شروع کیا تو ایسی شروع کیا کہ کوئی نماز نہیں چھٹی اس سے، 8 دن پابندی کیا یا 10 دن پابندی کیا، 10-15 دن کے بعد پھر ایک نماز چھوٹ گئی اس سے، پھر اب دوسری نماز کا وقت آ گیا تو دوسری نماز ان پڑھ سکتا ہے یا نہیں، پہلی ادا کرنا پہلے ضروری ہے، تو ورنہ کہ اب چھٹی ہوئی نماز قضا کیے بغیر بھی ان موجودہ جو نماز ہے، جس نماز کا وقت آ گیا ہے وہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ایک مہینے کی نماز ان چھوڑ دیا تھا نا، نہیں پڑھا، تو اس کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو گیا۔ جیسے کوئی ایک مہینے کی نماز نہیں پڑھا، اس کے بعد 8 دن تک پابندی سے نماز پڑھا، 8 دن تک پڑھا، 9ویں دن اس کی ظہر چھوٹ گئی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، تو اب ان ظہر پڑھے بغیر عصر پڑھ لے سکتا ہے، ظہر بعد میں قضا کریں گا، یاد رکھتے ہوئے کہ ظہر نہیں پڑھا ہوں، یاد ہے، اس کے باوجود عصر بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیوں پڑھ سکتا؟ کیونکہ ایک مہینہ جو نمازیں ان چھوڑ دیا اس کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو گئی۔ یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیے۔ او قضا صلاۃ الشہریہ، ایک مہینے کی نماز قضا کیا، الا فرضا، مگر ایک فرض قضا نہیں کیا تھا، یا 2 فرض، ھذا تفریع، یہ تفریع ہے ان کے اس قول کی، قلت بعد الکثرہ، یا نمازیں کم ہو جائیں زیادہ ہونے کی وجہ، زیادہ اس کے ذمہ باقی تھی نمازیں، کئی قضائیں نماز پڑھتے پڑھتے کم ہو گئے اس سے، تو ورنہ اس کی وجہ سے ترتیب اس پر واجب نہیں ہوگی، ترتیب ساقط ہو جائیں گے جب تک کہ پورے نمازیں ایک ساتھ قضا نہ کریں۔ کسی شخص کی ایک مہینے کی نمازیں اس کے ذمہ باقی تھی، ایک مہینے کے پورے ایک ساتھ پڑھ لیا، اب یہاں سے اس کے اوپر ترتیب لازم ہو جائے گی، ایک نماز بھی اس کے ذمہ باقی نہیں ہے، پورے پڑھ لیا تو ہم صاحب ترتیب ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر صاحب ترتیب کی اگر فجر چھوٹ گئی، ظہر کا وقت آ گیا، تو جب تک فجر قضا نہیں کریں گا ظہر نہیں پڑھ سکتا، صاحب ترتیب اگر ہو تو۔ یہ تفریع۔ اچھا، فَإِنَّهُ لَمَّا قضا، کیونکہ جب وہ ایک مہینے کی نمازیں قضا کرے گا، الا فرضاً، سوائے ایک فرض، کیول ایک فرض نہیں پڑھا ایک مہینے کے نمازوں میں، یا 2 فرض نمازیں نہیں پڑھا، قلت الفوائد، تو چھوٹی نمازیں کم ہو گئی زیادہ ہونے کے بعد، تو ترتیب لوٹ کر نہیں آئیں گی، ورنہ ایک مہینے میں جتنے نمازیں اس کے قضا باقی تھے پورے پڑھ لیا، لیکن ایک نماز باقی رہی تو ورنہ ترتیب لوٹ کر نہیں آتی، وہ ایک جب تک کیا قضا نہیں کریں گا، پورے جب تک ختم نہیں کریں گا کمپلیٹ، ترتیب لوٹ کر نہیں آئیں گی، ورنہ الا یقضی الکل، مگر یہ کہ تمام نمازوں کی قضا ایک ساتھ کرے۔ وعند بعض المشائخ، اور بعض مشائخ یعنی فقہا کے بعد یہ کہ ان قلت بعد الکثرہ، زیادہ نمازیں ہونے کے بعد اگر وہ کم ہو جائیں ادا کرنے کی وجہ سے، قضا کر لینے کی وجہ سے، تو ترتیب لوٹ کر آئے گی، ورنہ۔ واختار الامام السرخسی، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول کو اختیار کیا، یعنی ترتیب لوٹ کر نہیں آئے گی جب تک کہ پورے نمازیں ایک ساتھ قضا نہ کریں، جب تک کہ وہ پورے ادائیگی ان کی ختم نہ ہو، قضا ختم نہ ہو، ترتیب لوٹ کر نہیں آئے گی۔ وقال صاحب المحیط، صاحب محیط نے کہا، وعلیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہو رہا ہے، یعنی کسی کے ذمہ 100 نمازیں باقی تھی، 100 میں 99 قضا کر لیا، پڑھ لیا، ایک باقی ہے، تو اب ترتیب لوٹ کر نہیں آئے گی، وہ ایک بھی جب تک نہ پڑھے گا صاحب ترتیب نہیں ہوگا۔ من صلی خمسن، جو شخص 5 نمازیں پڑھیں، ذاکرن، یہ یاد رکھتے ہوئے، فائدن کے فائدتن، ایک نماز چھٹی ہوئی نماز کو یاد رکھتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ اس کو یاد ہو چھٹی ہوئی نماز، تو 5 نمازیں یعنی فاسد ہو جائیں گی، موقوف ہو کر ہو رہا ہے۔
ان ادا سادسن، اگر وہ چھٹویں نماز ادا کر لے گا تو تمام نمازیں صحیح ہوں گی. یعنی ان ادا سادسن من صلی خمسن، جو شخص 5 نمازیں پڑھے، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ کوئی نماز اس کی چھٹی ہوئی ہے، یعنی 5 نمازیں کوئی پڑھا اس حال میں کہ اس کو یاد ہے کہ ایک نماز چھوٹ گئی اس سے، تو 5 نمازیں فاسد ہو جائیں گی اور موقوف ہو کر. اگر وہ 6ویں ادا کرے گا تو سب کے سب نمازیں صحیح ہوں گی. یعنی آگے کی نماز اگر کوئی پڑھ لیا، انہیں 5 پڑھا تھا، اب 6ویں نماز کا وقت آ گیا، وہ پڑھ لیا تو یہ 5 نمازیں صحیح ہو گئی. اور اگر وہ چھٹی ہوئی نماز کی اگر قضا کرا تو 5 نمازیں جو وہ کرا تھا وہ چھٹی ہوئی نماز کی قضا کرنے سے پہلے اس کی فرضیت باطل ہو گئی، اصل نماز نہیں پڑھ رہے. ہاں، رجلون، ایک مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ رجلون ایک شخص وہ ہے فاتت ہو صلاتن، جس سے کوئی ایک نماز صلاتن، جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، فادا، پس وہ 5 نمازیں پڑھا اس نماز کو یاد رکھتے ہیں کہ وہ چھٹی ہوئی نماز اس کے ذمے ہے، یہ یاد رکھتے ہیں 5 نمازیں پڑھا بعدہ اس کے بعد، تو یہ 5 نمازیں فاسد ہو جائیں گی، کیونکہ ترتیب واجب تھی، وہ ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا. لیکن عند ابی یوسف، لیکن امام ابو یوسف امام محمد کے پاس یہ فساد غیر موقوف ہوں گا، یعنی مکمل طور پہ فاسد ہو جائیں گے اور دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اور یہی قیاس ہے، عقل کا تقاضا تو یہی ہے. اور وعند ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ فساد ہوگا، لیکن نمازیں فاسد تو ہوں گی، لیکن ان کا فاسد ہونا موقوف رہے گا. اب دیکھیں گے کہ آگے 6ویں نماز ادا کرے گا تو یہ 5 نمازیں صحیح ہوں گی. ان ادا سادسن، اگر یہ 6ویں نماز ادا کرے گا تو یہ تمام 5 نمازیں صحیح ہوں گی. وَإِن قَضَى الْفَائِدَةَ، اور اگر وہ چھٹی ہوئی نماز قضا کرا تو وہ 5 نمازیں جس کو وہ ادا کیا تو اس کی فرضیت کا وصف باطل ہو جائے گا، اصل نماز نہیں بنے، کیونکہ فرضیت کے بطلان باطل ہونے سے اصل نماز کا باطل ہونا لازم نہیں آتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، شیخین کے پاس، خلافاً لمحمد، اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. وَإِنَّمَا قال، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فساد موقوف کی بات کہی ہے، لِأَنَّهُ إِنْ فَسَدَ وَاحِدٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک اگر فاسد ہو جائے گا ترتیب کی رعایت کے واجب ہونے کی وجہ سے، تو وہ ایسا فاسد ہوگا جو فساد غیر موقوف اگر ہوگا ہی، تو وحین ادا، پر جس وقت وہ 6ویں نماز پڑھے گا تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ ترتیب کا لحاظ رکھنا زیادہ نمازوں میں تھا اور یہ باطل ہے. فقلنا، تو ہم نے اس لیے توقف کہا یہاں تک یہ ظاہر ہو جائے کہ ترتیب کا لحاظ رکھنا اگر زیادہ میں اگر یہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اور اگر کم میں ہے تو یہ جائز ہے. باب سجود السہو، یہاں سے سجدے سہو کا بیان ہے. یعنی نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا ترتیب ارکان کی ادائیگی میں اگر تقدیم رکن ہو گیا یا تاخیر رکن ہو گیا تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کر لیں تو نماز ادا ہو جائے گی. باب سجود السہوی، سجدے سہو کا بیان ہے. یجب لہو بعد السلام، سہون کے اصل معنی آتے بھولنے کے ہیں. یجب لہو بعد سلام واحد سجدتان وتشہد وسلام اذا قدم رکنا او اخرہ او کررہ او غیر واجبا او ترکہ ساہیا کرکوع قبل القراءة وتأخیر القیام الى الثالثة بزیادة على التشہد. روی عن ابی حنیفة ان من زاد على التشہد الاول حرفا یجب علیہ سجود السہو، وقیل لا یجب علیہ سجود السہو بقولہ اللہم صلی علی محمد ونحوی وانما المعتبر مقدار ما یؤدی فیہ رکن. یہ سجدے سہو کا بیان ہے. یعنی نماز میں اگر رکن آگے پیچھے اگر ہو جائے، جو رکن جس جگہ ادا کرنا ہے، جس وقت ادا کرنا ہے، اس سے اگر تاخیر ہو گئی یا پہلے ادا کر لی تو اب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح رکن کی اگر تکرار ہو گئی تو اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، یا واجب کو بدل دی یا واجب کو چھوڑ دی بھول کر تو سجدہ سہو واجب ہوگا. باب سجود السہوی، یہ سجدہ سہو کا بیان ہے. یجب لہو، یعنی مصلی کے لیے واجب ہو جاتا ہے، بعد سلام واحد، ایک ہی سلام کے بعد، ایک سلام کے بعد، سجدتان، 2 سجدے کرنا، یہی سجدے سہو ہے.
سجدہ سہو کیا کہ تشہد اور تشہد بھی لازم ہوتا ہے، سلام بھی. یعنی سجدہ سہو کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آخری رکعت میں قید اخیرہ میں جب وہ بیٹھ جائیں تو تشہد پڑھیں. تشہد کمپلیٹ کرنے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ وغیرہ نہیں پڑھیں گا. تشہد پڑھنے کے بعد دائیں جانب ایک طرف سلام پھیر دے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب 2 سجدے کریں گا. سجدے میں جائے گا، تسبیحات پڑھے گا سجدے کی، سبحان ربی الاعلیٰ. پھر سجدے سے سر اٹھائے گا، پھر دوسرے سجدے میں جائے گا، دوسرا سجدہ کرے گا. دوسرا سجدہ مکمل ہونے کے بعد پھر بیٹھ جائے گا قاعدے میں، پھر تشہد پڑھے گا، پھر درود ابراہیم، پھر دعائیں معصورہ پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دے گا، دائیں جانب پھر بائیں جانب. اس طرح یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے. اذا قدم رکنا، سجدہ سہو جب کب واجب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی رکن کو آگے بڑھا دے، او اخرہ یا اس کو پیچھے کر دے. آگے پیچھے اگر ہوگا کوئی رکن، کوئی فرض، او کررہ یا رکن کو مقرر کیا، او غیر واجبا یا کسی واجب کو بدل دیا، او ترکہ ساہیا یا واجب کو چھوڑ دیا بھول کر. تو 5 چیزیں بتا رہے ہیں. تقدیم رکن ہے، تاخیر رکن ہے، تکرار رکن ہے، تغییر واجب ہے، ترک واجب. ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. اب ہر ایک کی مثال دے کے بتا رہے ہیں. کہ رکوع، جیسا کہ رکوع کرنا ہے قبل القراءۃ، قراءت سے پہلے. قراءت پہلے ہے، رکوع بعد میں ہے. نماز میں قراءت ایک رکن ہے، قرآن پڑھنا فرض ہے، یہ ایک فرض ہے، رکن سے مراد فرض، اور رکوع کرنا بھی فرض ہے. لیکن دونوں میں ترتیب ہے، پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے، پہلے قراءت، اس کے بعد رکوع. لیکن اگر کوئی شخص پہلے رکوع کر لے، قیام کیا، نماز شروع کیا، تکبیر تحریم اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد رکوع میں چلے گا، قرآن نہیں پڑھا، رکوع سے اٹھنے کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے، تو اب بول رہے ہیں کہ یہاں پہ رکن کو آگے پیچھے کر دیا. ایک رکن کو آگے کر دیا، کیا مطلب؟ پہلے کر لیا. مثال کے طور پہ رکوع بعد میں کرنا ہے، اس کو رکوع کو مقدم کر دیا قراءت پر، تو اب سجدے سہو واجب ہو گیا. اسی طرح ایک رکن کو مؤخر کر دیا، قراءت پہلے ہے، رکوع سے پہلے قراءت ہے، لیکن قراءت کیا رکوع کے بعد تو مؤخر کر دیا، لہذا سجدے سہو واجب ہے. وتأخیر القیام، قیام کو مؤخر کرنا، الی الثالثہ، تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہونا چاہیے نا، اس میں دیر کر دیا، بزیادۃ علی التشہد، تشہد پر کچھ اضافہ کر دیا، یا اسی طرح کچھ خاموش بیٹھ گیا. یعنی کیا مطلب؟ تیسری رکعت کے لیے 4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں جانا ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے. اس میں اگر انہوں نے دیر کر دیا، تشہد پڑھ کے کچھ اور چیز پڑھ لیا، یا ایک رکن کی مقدار بڑھ گیا اضافہ تشہد پڑھنے کے بعد بھی، تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا. روی عن ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جو شخص تشہد پر ایک حرف بھی اگر بڑھا دے پہلے قاعدے میں تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اور کہا گیا کہ اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا بقولہ، اس کے یہ کہنے سے اللہم صلی علی محمد خالق ونحوی، اور اس جیسی چیز. یعنی اتنا اگر پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. بعض لوگ بول رہے ہیں کہ ہوگا، اور یہاں پہ معتبر کیا ہے؟ اتنی مقدار میں تشہد پڑھنے کے بعد بھی بیٹھ جانا قاعدے اولیٰ میں، جس میں کوئی رکن ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ قیام ہے. یعنی تشہد قاعدے اولیٰ میں تشہد پڑھنے کے بعد اتنی دیر رک جانا کہ جس میں ایک رکن ادا کیا جاتا ہے، اگر اتنی تاخیر اگر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا. وہ رکوع عینی، اور 2 رکوع کرنا، یہ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ تکرار واجب، تکرار رکن کی مثال دے رہے ہیں. ایک رکن کو 2 مرتبہ ادا کرنا، جو رکن 1 مرتبہ کرنا ہے ہر رکعت میں، اس کو 2 مرتبہ اگر ادا کرے. جیسے ایک رکعت میں 2 رکوع کیا، رکوع تو ایک فرض ہے ہر رکعت میں، اس کی تکرار کرنا اگر رکن کی، یعنی 2 رکوع کر لیا ایک رکعت میں، تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا. والجہر، اسی طرح بتا رہے ہیں کہ واجب کو بدلنے کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ والجہری، جیسا کہ جہر بلند آواز سے پڑھنا ان نمازوں میں جس میں آہستہ پڑھنا چاہیے، فیما یخافت، جن میں آہستہ پڑھا جاتا ہے. انہیں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھا تو واجب کو بدل دیا. واجب کیا تھا؟ آہستہ پڑھنا تھا.
بلند آواز سے پڑھ لیا تو گویا کہ واجب کو بدل لیا۔ سری نمازوں میں جہری قرات کرنا، اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ وعکسہ، اس کے برعکس، جیسے جہری نمازیں ہیں اس میں آہستہ پڑھا، مغرب عشاء اور فجر میں آہستہ پڑھا تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یا واجب کو چھوڑنے کی مثال بتائیں، وترک القعود الاولی، پہلے قاعدے کو چھوڑ دیا، 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی ہے تو قاعدے اولیٰ میں نہیں بیٹھا ہوں، دوسری رکعت میں سجدہ کیا، سجدہ کر کے سیدھا تیسری رکعت کے لیے ٹھہر گئے، بیٹھنا واجب تھا، واجب چھوڑ دیا ہوں تو اب کیا ہوں گا؟ اب سجدہ سہو کریں گا۔ کوئی اگر قاعدے اولیٰ میں نہیں بیٹھا، بھول کے اگر ٹھہر گیا تو اب پھر پلٹ کے آگے نہیں بیٹھیں گا، تیسری رکعت کو چھوڑ کے قاعدے اولیٰ میں نہیں بیٹھیں گا۔ اور کیوں؟ قعود قاعدے اولیٰ واجب ہے، اور جو ٹھہر گیا تیسری رکعت کے لیے یہ فرض تھا، فرض سے واجب کی طرف نہیں آئیں گے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہیں آئیں گا، لہذا سجدہ سہو کر لیں گا۔ وقیل، اور کہا گیا کلو ہادہ یؤول الی ترک الواجب، یہ تمام چیزیں ترک واجب سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح وتر کی نماز میں دعائے قنوت اگر کوئی نہ پڑھے تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو رہا ہے، واجب چھوڑ دیا نا۔ جیسے وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا، کوئی اور سورہ پڑھا اور تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے وہ نہیں پڑھا، دعائے قنوت نہیں پڑھا، رکوع میں چلے گا تو سجدہ سہو کر لیں گا، نماز ہو جائے گی۔ ولا یجب بسہو المؤتم بل بسہو امامہ ان سجد والمسبوق يسجد مع إمامه ثم يقضي ما فات عنه ومن سهى عن القاعدة الأولى وهو إليها أقرب عاد ولا سهو وإلا قام وسجد للسهو وإن سهى عن الأخيرة عاد ما لم يقيد بالسجدة وسجد للسهو وإن قيد تحول فرضه نفلا وضم سادسة إن شاء۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ولا یجب، سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا بسہو المؤتم، مقتدی کے سہو کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کوئی شخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھا اور مقتدی سے کوئی سہو ہو گیا تو اس کی وجہ سے امام پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا اور مقتدی پر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان امام کے تابع ہیں۔ امام کو اگر سہو ہو جائے تو اس کی وجہ سے مقتدی پر بھی لازم ہوگا، لیکن مقتدی کے سہو کی وجہ سے امام پر سجدہ لازم نہیں۔ بل بسہو امامی، بلکہ اس کے امام کے سہو کی وجہ سے سجدہ واجب ہوگا۔ ان سجدہ، اگر وہ سجدہ کرے تو امام اگر سجدہ سہو کیا تو مقتدیوں پر بھی لازم ہے۔ مقتدیوں میں سے 1,00,000 کی پبلک نماز پڑھ رہی کسی امام کے پیچھے، 1,00,000 مقتدی ہیں، کسی سے کوئی سہو نہیں ہوا، امام سے سہو ہو گیا تو امام کے ایک سہو کی وجہ سے اگر ان سجدہ سہو کرا تو پوروں پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ امامت ہے، یہ اقتداء ہے، تابع امام کے نا۔ والمسبوق، اور مسبوق سجدہ کرے گا اپنے امام کے ساتھ، پھر قضا کرے گا ان رکعتوں کو جو اس سے چھوٹ گئی ہے۔ مسبوق کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، 1 رکعت چھوٹ جائے یا زیادہ رکعت، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز چل رہی ہے، 1 رکعت ہو گئی، کوئی شخص اب 1 رکعت کے بعد دوسری رکعت میں آیا، دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا، ہاں امام اب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا ہے، قاعدہ اخیرہ میں امام کیا کیا؟ ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیا، سجدہ سہو کیا۔ اب یہ مقتدی مسبوق جو ہے ان بھی سجدے سہو کریں گے، حالانکہ اس کی تیسری رکعت ہے نا، اس کی چوتھی رکعت کب ہوں گی؟ جب ان امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر اور 1 رکعت پڑھ لے گا، قاعدے میں بیٹھے گا تو جب چوتھی رکعت ہے اصول تو یہ ہے کہ آخر میں سجدے سہو کرنا ہے، لیکن اب کیونکہ ان امام کے تابع ہیں، اس کی درمیانی رکعت چل رہی ہے اور امام کی آخر چل رہی، تب بھی اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا کیونکہ امام کے تابع ہے۔ امام سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو بھی کر لیا اور اس کے بعد پھر تشہد وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرنا، دو طرف سلام پھیرنے کے بعد اٹھے گا، اٹھ کر اپنی چھٹی ہوئی نمازیں قضا کر لے گا، رکعتیں قضا کر لے گا۔ والمسبوق، وہ شخص جس سے کچھ رکعتیں چھوٹ گئی وہ سجدہ کرے گا، سجدہ سہو مع امام ہی، اپنے امام کے ساتھ برے۔ ثم یقضی، پھر وہ قضا کرے گا ما، ان رکعتوں کو فات عنہ جو سے چھوٹ گئی ہے۔ اب یہاں بول رہے ہیں کہ اب اس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی، سمجھو امام سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے ان قضا کر رہا، وہ پڑھ رہا ہے، اس دوران اگر اس سے کچھ سہو ہو گیا
کوئی چیز چھوٹ گئی اس کی، کوئی واجب وغیرہ چھوٹ گیا، تو ان دوبارہ پھر سجدہ کریں گے. پھر دوبارہ کریں گے بولے کیوں؟ کیونکہ امام کے ساتھ جو تھا وہ تو ہو گیا نا بھائی. امام کے سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر دوبارہ اب غلطی ہوئی تو اب پھر کرنا پڑے گا اس کو. اکیلا سنگل اگر پڑھ رہا ہے تو کیا ہے بھائی قاعدہ اخیرہ میں. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز کے دوران چاہے کتنے بھی سہو ہو، اخیر میں سجدہ سہو کریں گے. جیسے پہلی رکعت میں سہو ہو گیا تو قاعدہ اولیٰ میں سجدہ سہو نہیں کر لیں گا، آخری قاعدے میں کریں گا. پہلے نہیں کریں گا، اخیر میں کریں گا. دوبارہ کرنا پڑے گا اس کو، پہلے کا اعتبار نہیں ہے اس کو. تو اب کیونکہ سجدہ سہو بالکل اخیر میں کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ مسبوق کیونکہ امام کے تابع، امام کے ساتھ سجدہ سہو کر لیا، پھر امام کے سلام پھرنے کے بعد اپنی بچی ہوئی رکعتیں ادا کر رہا ہے کھڑے ہو کر، اس دوران اگر کچھ سہو ہو جائے تو پھر دوبارہ سجدہ سہو کریں گا. ومن سہا عن القاعدۃ الاولیٰ، اور جو قاعدہ اولیٰ کو بھول جائے دوسری رکعت میں، قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا نہیں بیٹھا، وہو الیہ اقرب، جبکہ وہ اس کے زیادہ قریب ہے. دوسری رکعت میں دوسرا سجدے کرنے کے بعد جب اٹھ رہا ہے بالکل کھڑا نہیں ہو گیا، سجدے کے قریب ہے زیادہ، تو یعنی قاعدے کے قریب ہے، بیٹھنے کی حالت کے قریب ہے تو بیٹھ جائیں گا. برے آدھا پلٹ کر آ جائے گا، بیٹھ جائے گا. ولا سہوا، یہاں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِلَّا قَامَ، اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہیں تو کھڑا ہو جائیں گا اور قاعدے کو چھوڑ دیں گا، سجدہ سہو بعد میں کر لیں گا. وَإِن سَهَا عَنِ الْأَخِيرَةِ، اور اگر وہ آخری قاعدے کو بھول گیا، چوتھی رکعت میں بیٹھنا ہے نہیں بیٹھا، بھول گیا، تو وہ رہیں گے اب پانچویں رکعت کے لیے ٹھہر گیا، تو وہ رہیں گے لوٹ کر آ جائے گا قاعدے کی طرف جب تک کہ وہ مقید نہ کرے سجدے کے ساتھ. کیا مطلب؟ پانچویں رکعت کے لیے ٹھہر گیا بھائی، قاعدہ اخیرہ میں نہیں بیٹھا، چوتھی رکعت میں پانچویں رکعت کے لیے ٹھہر گیا، قرات بھی شروع کر دیا، رکوع بھی کر لیا، لیکن سجدے میں نہیں گیا، تو سجدہ نہیں کرا تو پھر بیٹھ جا سکتا، ورنہ بیٹھ کے سجدہ سہو کر لیں گا، نماز مکمل ہو جائے گی. پانچویں رکعت کا اگر سجدہ کر لیا تو وہ رہیں گے اور ایک رکعت شامل کریں گا، اور ایک رکعت شامل کرے گا اور سجدہ سہو کر لے گا. اور اس کی جو فرض ہے نفل نماز ہو جائیں گی 6 رکعت، 6 ہو جائیں گے نا یہ رکعت دیں. وَإِن قَيَّدَ، اور اگر وہ سجدہ کر لیا تو اس کا فرض نفل میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ 6ویں رکعت شامل کرے گا انشاء، اگر وہ چاہے تو. یعنی انما قال انشاء، انشاء کیوں بولے انہوں؟ کیونکہ اگر وہ لِأَنَّهُ نَفْلٌ، کیونکہ وہ نفل ہے، لم یشرع فیہ، جس کو وہ شروع نہیں کیا قصداً ارادے سے، تو اس کو مکمل کرنا اس پر واجب نہیں ہے. برائے یعنی اس میں یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص 4 رکعت، اب اس میں بھی 2 مسئلے بتائے ہم نے. 4 رکعت والی نماز ہے، کوئی شخص فرض پڑھا، مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت فرض، قاعدہ اخیرہ میں نہیں بیٹھا، چوتھی رکعت میں سجدہ کرنے کے بعد، سجدے کے بعد نہیں بیٹھا بلکہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو گیا تو اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے ان قاعدہ اخیرہ میں آ سکتا پلٹ کے. 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا، اس سے پہلے اگر قاعدے میں بیٹھ گیا تو قاعدے میں بیٹھ کے پھر تشہد وغیرہ پڑھے گا، پھر سلام پھیرے گا، سجدہ سہو کر لے گا. سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر ان 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اب اس کی فرض جا کے نفل ہو جائیں گی. اور 6ویں رکعت اگر وہ چاہے تو شامل کر لے. 5 رکعتوں پہ اگر اگر وہ چاہے تو 6ویں رکعت شامل کرے. اب پھر یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ 6ویں رکعت شامل کر لیا تو 6ویں رکعت میں سجدہ سہو وغیرہ کر لیں گے، 6 رکعتیں نفل ہو جائیں گے. اور اگر وہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا تشہد کی مقدار، پھر 5ویں رکعت کے لیے ٹھہر گیا بھول کر، تو وہ رہیں گے 5ویں رکعت کا سجدہ جب تک نہیں کیا ان پلٹ کے آ سکتا، آگے پھر سجدہ سہو کر لیں گا تو نماز ہو جائیں گی اس کی. وَإِن قَعَدَ الْأَخِيرَةَ، اور اگر وہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ گیا تشہد کی مقدار، ثُمَّ قَامَ، چوتھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا تشہد کی مقدار، تشہد پڑھ لیا پھر کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت کے لیے،
سہون بھول کر ورنہ تو وہ لوٹ کر آ جائے گا قاعدے کی طرف، جب تک کہ وہ 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کرے۔ 5ویں رکعت کا رکوع بھی کر لیا لیکن سجدہ نہیں کرا تو پھر قاعدے میں بیٹھ جائے گا ورنہ وہ سلم اور سلام پھیر دے گا ورنہ۔ وَإِن سَجَدَ لَهَا، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو تمّا فرضہ، اس کا فرض مکمل ہو گیا، 4 رکعت جو فرض پڑ رہا تھا وہ ہو گیا۔ وَضَمَّ سَادِسَةً، اور وہ 6ویں رکعت کو شامل کرے گا اور سجدہ سہو کر لے گا۔ تو آخری جو 2 رکعتیں ہیں وہ نفل ہوں گی، پہلی جو 4 رکعتیں ہیں وہ فرض ہوں گی۔ کوئی ظہر کی 4 رکعت فرض پڑ رہا تھا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا تشہد کی مقدار، پھر کھڑا ہو گیا، 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، تو بولیں گے اور 1 رکعت ملے گا، 6 رکعتیں ہوں گی نا، سجدے سہو کر لیں گا تو پہلی 4 رکعتیں فرض ادا ہو جائیں گی اور آخری کی جو 2 رکعتیں وہ نفل ہوں گی۔ ولا قضاء لو قطع ولا تنوبان عن سنت الظہر، اور قضا نہیں ہے اس کے برابر ہے اگر وہ نماز کو توڑ دے اور وہ ظہر کی سنت بھی، اچھا ولا قضاء، اور اس پر قضا واجب نہیں ہے، لو قطع یعنی ای الرکعتان اللتان صلاہما بعد القیام من القعدۃ الاخیرہ، ولا قضاء، اور اس پر قضا واجب نہیں، ای لو نقض ہاتین رکعتین لا یلزمہ قضاؤہما لأنہ لم یفعل۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہے، فرض کی نیت سے نماز شروع کیا، قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھ گیا، اس کے بعد کھڑا ہو گیا، اس کے بعد 5ویں رکعت پڑھ لیا سمجھو، 6ویں رکعت میں اس کو یاد آ گیا کہ بھئی ان فرض پڑھ رہا تھا اور 6ویں رکعت وہ ہو گئی، تو اگر ان توڑ دیا نماز تو بول رہے ہیں کہ 4 فرض ادا ہو گئے، اب یہ جو 2 رکعت جو پڑھ رہا تھا اس کی قضا واجب نہیں ہے، اس کے برابر ہے، توڑ دیا کیونکہ جان بوجھ کے شروع نہیں کیا نا، شروع کرتے وقت نفل کی نیت کر کے شروع نہیں کیا تھا، اس نفل نماز کو پورا کرنا واجب ہے جو نیت کر کے بالقصد بالارادہ شروع کرے، بیچ میں نفل بن رہی تو اس کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہو رہا، اس کو پورا کرنا۔ 4 رکعت جب شروع کر رہا تو یہ فرض نماز میں تھا، 4 رکعت فرض کی نیت سے شروع کیا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا تشہد کی مقدار میں، اس کے بعد کھڑا ہو گیا، 5ویں رکعت پڑھ لیا، تو یہ 5ویں رکعت جو نفل ہو رہی ہے شروع کرتے وقت نفل تھی کیا؟ نہیں تھی، بعد میں وہ ہو گئی، تو 5 رکعت پڑھ کے اگر ان توڑ دیا، 6ویں رکعت میں نماز چھوڑ دیا تو 4 رکعت فرض تو ادا ہو گئے، اس جو 1 رکعت جو پڑھا ان نفل تو دوبارہ اس کی قضا واجب ہے کیا؟ اس کے اوپر تو نہیں ہے برا، کیونکہ ان شروع کرتے وقت نفل کی نیت نہیں کیا تھا، بیچ میں نفل بن رہی ہے نماز۔ ولا تنوبانی، اور یہ 2 رکعتیں جو ہے سنت ظہر کی نائب نہیں بنی ہے برا، کیا مطلب؟ ظہر کی فرض کے بعد جو 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے نا وہ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے برا، کیوں؟ فَإِن قُلْتَ لِمَا، اگر تم کہو گے کہ کیوں نہیں، قال قبل هذه المسألة، جبکہ صاحب کتاب نے اس مسئلے سے پہلے فرمایا کہ وضم سادسۃ، اور اگر وہ چاہے تو 6ویں رکعت کو شامل کرے گا، وقال، اور کہا فی هذه المسألة، اس مسئلے میں فرمانے کہ وضم سادسۃ 6ویں رکعت کو شامل کرے گا، انشاء ابراہیم، حالانکہ 2 رکعتیں نفل ہیں صورت میں بحیث لو قطع، اگر وہ 2 رکعتوں کو توڑ دے گا تو قضا واجب نہیں ہے، فیکون فی هذه المسألة، تو اس مسئلے میں 6ویں رکعت کو شامل کرنا اس کی مشیت کے ساتھ مقید ہونا چاہیے، تو میں کہوں گا ضم السادسۃ 6، یعنی 6ویں رکعت کو شامل کرنا، ضم السادسۃ فی هذه المسألة، اس مسئلے میں 6ویں رکعت کو شامل کرنا، اس مسئلے میں 6ویں رکعت کو شامل کرنے سے زیادہ یہ موقع ہے مع انہ لو قطع، حالانکہ اگر یہ آخری رکعتوں کو 6ویں رکعت کو اگر توڑ دیں تو اس پر 2 رکعتوں کی قضا، نفل نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے، دونوں مسئلوں میں وذالک، اس کی وجہ یہ ہے، تاکید کیوں ہے بتا رہے، لأن فرضہ، کیونکہ اس کا فرض مکمل ہو گیا اس مسئلے میں، لیکن سلام کو مؤخر کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہے فی ہاتین الرکعتین، ان 2 رکعتوں میں، تو فسجود السہوی، تو سجدہ سہو کیا ہے؟ لتدارک نقصان الفرض، فرض میں جو کمی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی، اس کے تدارک، اس کی تلافی کے لیے واجب ہے ان 2 رکعتوں میں، اگر ان 2 رکعتوں کو توڑ دے گا کہ وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا
کہ وہ سجدہ سہو نہیں کیا تو لازم آ جائے گا واجب کو چھوڑنا، اس لیے یہاں پر کیا بول رہے ہیں 6ویں رکعت کو شامل کرنا چاہیے اور اگر وہ بیٹھ جائے من القیامی، قیام سے بیٹھ جائے بول رہے ہیں، وہ سجد للسہو اور سجدہ سہو کیا، لم یؤدی سجود السہوی تو سجدہ سہو نہیں کیا مسنون طریقے پہ بول رہے ہیں، کیا مطلب 6ویں رکعت کے لیے ٹھہر گیا تھا، ٹھہر کے فوراً بیٹھ گیا، اب سجدہ سہو کر لیا تو بول رہے ہیں کہ سجدہ سہو مسنون طریقے سے نہیں کیا۔ سجدہ سہو کب کرتے بھائی؟ رکعتوں کا سجدہ کرنے کے بعد قاعدے میں بیٹھ کے اس کے بعد سجدہ سہو کرتے، کوئی ٹھہرا ہوا ہے ٹھہر کے بیٹھ کے سجدہ سہو کر رہا تو مسنون طریقے کے خلاف ہے۔ فلا بدہ تو اب یہاں پر 6ویں رکعت کو شامل کرنا ضروری ہے۔ وجلس علی الرکعتین اور 2 رکعتوں پر وہ بیٹھ جائے گا، 2 رکعتیں جب مکمل ہو جائیں گی اور سجدہ سہو کرے گا بخلاف تلک المسئلہ، برخلاف پہلے والے مسئلے کے بارے۔ پہلا مسئلہ کیا تھا بتا رہے ہیں ہم پہ کہ پہلے مسئلے میں ان 4تھی رکعت میں نہیں بیٹھا تھا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہی نہیں تھا، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھا ہوں، ٹھہر گیا، تو اب کیا بول رہے ہیں 5ویں رکعت بھی پڑھ لیا تو اب بول رہے ہیں کہ اگر ان چاہے تو 6ویں رکعت شامل کر لیں، کیونکہ فرض نماز ساقط ہو گئی، اس فرضیت ختم ہو گئی نا، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہی نہیں تو فرض باطل ہوگا، تو نفل نماز ہوں گی بول رہے ہوں۔ اس لیے اب اگر چاہے تو 5 یعنی نماز یا تو اس میں باقی رکھے چاہے توڑ دے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلی صورت میں 5 رکعت پڑھ کے اگر توڑ بھی دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ، کیوں؟ کیونکہ نفل نماز قصداً شروع نہیں کیا تھا نا، قاعدے میں نہیں بیٹھنے کی وجہ سے نفل بن رہی تھی، قاعدہ اخیرہ میں نہیں بیٹھنے کی وجہ سے، اور یہاں پہ کیونکہ فرض مکمل ہو گیا لیکن اس میں کیونکہ سلام میں تاخیر ہو گئی نا، سجدے سہو واجب ہو گیا، اس لیے یہاں پہ 6ویں رکعت شامل کرنا ہو رہا ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں اگر بیٹھ کے اٹھا تو بیٹھ کے اٹھا تو 6ویں رکعت شامل کرنا ضروری ہے، ہو گیا اس کے لیے، کیونکہ سجدہ سہو کرنا ہے نا، سجدہ سہو کہاں کریں گا؟ نماز کی کمپلیٹ ہونے پہ سجدہ سہو کیا جاتا ہے بھائی۔ اگر بیٹھ کے 5ویں رکعت رکوع نہیں کیا لیکن یاد آیا اور بیٹھ گیا، رکوع کرنے سے پہلے بیٹھ گیا تو بھی سجدہ سہو کریں گا۔ اچھا، تو پھر وہ سجدہ سہو بیٹھنے کی وجہ پھر وہ پوری 2 رکعت ہی پڑھ لیں، جب وہ کھڑا ہی ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ پورے 2 ان 5 پڑھ لیا تھا، ان 5 رکعت، یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے 5 پڑھ لیا تو اب 6ویں میں ٹھہر گیا تو ٹھہر کے بیٹھنا مناسب نہیں ہے، لہذا 6ویں مکمل کر کے سجدہ سہو کریں گا بول کے بڑھائیں، تو پہلی 4 رکعتیں فرض ہو جائیں گی، اس کی بعد کی 2 رکعتیں کیا ہے نفل ہوں گی بڑھائیں، لیکن وہ جو 2 رکعتیں جو پڑھا وہ فرض سنت کے فرض کے بعد جو ظہر کی فرض کے بعد جو سنت پڑھی جاتی ہے اس کے قائم مقام نہیں ہوں گی بول رہے ہوں، کیونکہ یہ اچانک بیچ میں نفل بن گئے نا، وہ سنت تو شروع سے سنت کی نیت کر کے پڑھنا چاہیے، یہ بتا رہے ہیں۔ بخلاف تلک المسئلہ برخلاف پہلے مسئلے کے برا فإن الفرضیت کیونکہ فرضیت باطل ہو گئی ہوں، یعنی قاعدے اخیرہ کو چھوڑ دیا مکمل طور پہ، 5ویں رکعت کے لیے ٹھہر گیا تھا تو وہاں پہ کیا بول رہے ہیں، وہاں پہ فرضیت ختم ہی ہوگی۔ اگر اب 4تھی رکعت اب 6ویں رکعت چاہے تو شامل کر لیں، شامل نہیں بھی کرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، شامل کر لیا تو اچھا ہی رہیں گا کہ 6 رکعتیں نفل ہو جاتے، سجدہ سہو کر لیا۔ فما ذکرنا پس جو ہم ذکر کیے من تدارکی نقصان الفردی، فرد نماز کی کمی کی جو تلافی کی جو ہم بات کی ذکر کیے یہ موجود نہیں ہے یہاں پہ ہو رہا ہے، اس بنا پر کہ علی ان الصلاۃ باطل، علی ان اصل الصلاۃ، اصل نمازی باطل ہے، امام محمد کی بات ہو رہا ہے، نمازی نہیں بھی ہو رہا ہے، فعلمت معلوم ہو گیا کہ 6ویں رکعت کو شامل کرنا یہ نماز کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے زیادہ موقع ہے، اس مسئلے میں ہو رہا ہے۔ فلہذا اسی وجہ سے انہوں نے انشاء نہیں کہا، اگر مصلی چاہے تو شامل کرے بلکہ نہیں بولے، چاہے یا نہ چاہے شامل کرنا ہے اس کو۔ وانما قال اور جدین اس کے انہوں نے یہ کہا لا تنوبانی کہ یہ جو ہے یہ 2 سنت کے قائم مقام نہیں ہوں گی، یہ جو 2 رکعتیں جو پڑھ رہا ہوں اضافہ، ظہر کے 4 رکعت فرض قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ گیا، اس کے بعد 5ویں رکعت پڑھ لیا تو 6ویں رکعت بھی شامل کریں گا، شامل کر کے سجدہ سہو کرے گا سلام پھیرے گا اس کے بعد۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ 2 رکعتیں جو پڑھا یہ نفل ہیں، پہلی 4 رکعتیں فرض ہیں، تو یہ 2 نفل ظہر کی سنت کے قائم مقام نہیں ہوں گے، ظہر کے فرض کے بعد جو 2 سنت پڑھنا ہے اس کا بدل نہیں ہوگا، پھر پڑھنا پڑے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
سنت کی ظہر پر آپ نے پابندی کی، 2 رکعت سنت پر آپ نے بتحریمۃ مبتدعۃ، علیحدہ تکبیر تحریمہ کے ذریعے پر ہے۔ ومن اقتدى به فيهما صلاهما ولو افسد قضاهما لانه شرع قصدا وعند محمد يصلي 6 ولو افسد لا يقضي كما ان الامام لا يقضي۔ اب یہاں پہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ومن اقتدى، جو کوئی اقتدا کرے بھی اس شخص کی، فیہما ان دونوں میں، ان 2 رکعتوں میں، تو وہ ان دونوں کو پڑھے گا۔ ولو افسد، ومن اقتدى یعنی لو اقتدى رجل بمن قام الى الخامسة بعد القعدة في هاتين الركعتين الزائدتين يجب عليه ان يصليهما لا غير، لأنه استحكم خروجه عن الفرض بإتمام الأركان فلا يلزم المؤتم غير هذا الشفعي، ولو أفسده المؤتم يلزم عليه قضاؤه لأنه شرع فيه قصدا بخلاف الإمام۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کے 4 رکعت فرض، قائد اخیرہ میں بیٹھا پھر اٹھ گیا یا نہیں بیٹھا، بہرحال جو بھی صورت ہوئی، تو کوئی شخص اس کی اقتدا کر رہا، ان 4 رکعت پڑھ کے ٹھہر گیا، 5ویں رکعت بھی پڑھ لیا، تو ورنہ کہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا اس کی اقتدا کریں گا، ان بھی یہ 2 رکعتیں پڑھیں گا۔ ولو افسدہ، اور اگر وہ اس کو فاسد کر لیں، مقتدی اگر وہ 2 رکعتوں کو توڑ لیا، 4 رکعت والی کے بعد والی 2 رکعتوں، تو وہ اس کی قضا کرے گا، قضا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر اس کو شروع کیا۔ کیا بولا چاہ رہے امام کیا ہے؟ 4 رکعت فرض ہے ظہر کی، 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھ رہا ہے، قائد اخیرہ میں بیٹھا تشہد کی مقدار میں، پھر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے 5ویں رکعت بھی پڑھ رہا، پھر 6ویں رکعت بھی پڑھ رہا، تو مقتدی جو پیچھے ٹھہرا ہوا ہے اس کی اقتدا کریں گا، ان 5ویں بھی پڑھیں گا، 6ویں بھی پڑھیں گا۔ لیکن 5ویں 6ویں کے دوران اگر ان آخری کے 2 رکعتوں کو توڑ لیا، فاسد کر لیا اگر مقتدی، مثال کے طور پر، تو مقتدی پر وہ 2 رکعتوں کی قضا واجب ہے، کیونکہ مقتدی تو بھول کر نہیں پڑھا نا، اس کو تو ذہن میں ہے کہ ظہر کے 4 رکعت ہو گئے، پھر یہ امام صاحب اور پڑھا رہے ہیں، پھر شامل ہو گیا ان سے، تو ان گویا کہ جان بوجھ کے نفل شروع کیا، جان بوجھ کے اگر شروع کیا ہے بے ارادہ، اگر توڑ دے تو اس کی قضا واجب ہو جاتی، تو 2 رکعتیں پڑھنا پڑیں گا۔ امام اگر توڑ دیا تو امام پر واجب نہیں ہے، کیونکہ امام بھول کر نفل پڑھ رہا ہو، بھول کر اگر کوئی نفل شروع کیا اور توڑ دیا تو اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ وعند محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یصلی 6، امام محمد کے بعد وہ 6 رکعت پڑھے گا۔ ولو افسدہ، اور اگر وہ نماز کو توڑ لے، فاسد کر لے، لا یقضی، تو وہ قضا نہیں کرے گا مقتدی، جیسا کہ امام قضا نہیں کرتا۔ من تنفل رکعتین وسہا، جو شخص 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس میں بھول گیا، سہو کر لیا، سہو ہو گیا اس سے، فسجدہ، بس وہ سجدہ سہو کیا، لا یبنی، تو وہ بنا نہیں کرے گا۔ ای یکر لہ تحریما قضا فی لأن سجود السہوی، کیونکہ سجدہ سہو واقع ہوگا نماز کے دوران پر۔ فَإِن بنا صحا، اور اگر وہ بنا کر لے تو صحیح ہو رہا ہے، یعنی ای ان صلی بہذہ تحریمۃ، اگر وہ اس تحریمے سے نفل اگر پڑھے گا، من غیر ان یجدد تحریمۃ، تحریمے کی تجدید کیے بغیر تو جائز ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، یہاں پر مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نفل نماز شروع کیا 2 نماز کے اس کے بعد کیا کرا، سجدہ سہو کر لیا، کوئی سہو ہو گیا اس سے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا تھا، سہو ہو گیا کچھ، دوسری رکعت میں بیٹھ گیا قائد اخیرہ میں اور سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر سلام پھیرنے سے پہلے اس کو خیال آیا کہ 2 کے بجائے 4 پڑھوں گا میں، پھر مزید 2 رکعت پڑھنا چاہ رہا تو نہیں پڑھ سکتا احناف، کیوں؟ کیونکہ سجدہ سہو بیچ میں ہو رہا ہے، بیچ میں نہیں اخیر میں کرنا ہے سجدہ سہو۔ عام نفل نمازوں میں اگر ہم 2 رکعت کو 4 رکعت بھی کر سکتا، 2 رکعت پڑھ رہا، آخر میں خیال آ گیا کہ 4 پڑھوں گا تو پھر ٹھہر سکتا ہوں، لیکن سجدہ سہو کر لیا تو نہیں ٹھہر سکتا، وہاں نماز کو مکمل کر لینا ہے، کیونکہ سجدہ سہو بیچ میں ہوں گا نہیں تو نماز اگر وہاں مکمل نہیں کیا 2 رکعت کیا اور اس میں ملا کے پڑھنا چاہ رہا 2 رکعت، تو سجدہ سہو بیچ میں ہو جائیں گا، وہ صحیح نہیں ہے ورنہ۔
بنا نہیں کریں گے ورنہ اگر کر لیا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے ورنہ سلام من علیہ السہو یخرجہ عنہا موقوفا حتی یصح الاقتداء به ويبطل وضوءه بالقہقہۃ ويسر فرضه اربعا بنیت الاقامۃ ان سجد بعدہ الا فلا. یہاں سے کچھ اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.